آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البروج کی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 22 تک پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الغفور بہت بخشنے والا، الودود بہت محبت کرنے والا۔ یعنی ایسے مجرموں میں سے بھی اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دینے والا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بے حد محبت ہے، وہ کسی کو خواہ مخواہ مبتلا عذاب نہیں کرتا، وہ سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب کوئی شخص بار بار سمجھانے کے باوجود اللہ سے سرکشی اور بغاوت سے باز نہیں آتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وَهُوَ الغفور الودود، وہ غفور ہے، وہ جرم کے ارتکاب کے بعد بھی اگر اس سے معافی مانگ لی جائے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے، اور ودود اس لحاظ سے ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا، اس کو اپنے بندوں کے ساتھ ماں سے بھی زیادہ محبت ہے، مگر یہ انسان ہے جو اپنی صلاحیت کو ضائع کر کے مجرم، باغی اور متکبر بن کر اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، ورنہ وہ تو غفور بھی ہے اور وہ ودود بھی ہے۔ ذو العرش عرش کا مالک، المجید اونچی شان والا ہے، اور وہ خدا ذو العرش المجید بڑی بزرگی والا ہے، عرش کا مالک ہے جو تمام کائنات پر محیط ہے اور جس پر اس کی تجلی ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، اس سے تمام کائنات رنگین ہوتی ہے اور اس کے اثرات پھیلتے ہیں۔ تم تو دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے بے حقیقت تختوں پر بیٹھ کر گمان کرنے لگتے ہو، مگر رب تعالیٰ تو بڑے تخت کا مالک ہے، تو کیا تم خیال کرتے ہو کہ خدا کا مقابلہ کر لیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ عرش کا مالک ہونے سے مراد پوری کائنات کا مالک ہونا ہے، اس لیے کہ اس کا عرش پوری کائنات کو محیط ہے، اور مجید بمعنی شان شوکت میں بڑا کہہ کر انسان کو اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے یا اس کے مقابلے میں گستاخانہ رویہ چھوڑ دے، ورنہ اسے اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فعال کر گزرنے والا، لما اس کو جو یرید وہ چاہتا ہے، اور پھر اس وحدہ لا شریک کے اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ فعال لما یرید کہ وہ اپنے ارادے سے جو چاہے کر دے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ فعال مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ کرنے والا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، تمام چیزیں اس کے ارادے میں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے کمال حکمت کے ساتھ کرتا ہے، مگر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ اس کا اعلان ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اس کی بادشاہی میں ظلم کبھی نہیں ہوتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، بہرحال وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اس کی گرفت سے کوئی مجرم بھاگ نہیں سکتا۔ کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس حدیث الجنود، بات لشکروں کی، فرمایا حل عطا کا حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی بات نہیں آئی جو بڑے عظیم، طاقتور اور ساز و سامان سے لیس تھے؟ مثلا فرعون ہی کو لے لیجئے، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تو اس کے ساتھ 12 لاکھ مسلح لشکر تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح ذلت کی موت مریں گے۔ فرعون و سمود، فرعون کے علاوہ قوم سمود میں بڑے بڑے انجینئر کاریگر تھے، تبوک سے لے کر وادی قرا تک ان کے 1700 بڑے بڑے شہر آباد تھے، ان شہروں میں پتھروں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی تھیں، ان کے کھنڈرات آج بھی لوگ تبوک میں جا کر دیکھتے ہیں، ہزاروں سال کے بعد بھی ان عمارتوں کے نقش و نگار دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اتنی عالی شان عمارتیں تھیں، زندگی کی تمام تر سہولتیں ان کو حاصل تھیں، مگر ان کا کیا حشر ہوا جب زلزلہ آیا؟ تو جیسے کہ سورہ اعراف میں مذکور ہے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اندھے منہ گھٹنے زمین پر ٹیک کر ذلیل ہو کر ہلاک ہو گئے۔ فرعون یعنی فرعون
و سمودا اور سمود کی۔ فرعون کو بھی اپنی سلطنت حکومت و لشکر پر بڑا گھمنڈ تھا، اور قوم سمود بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھے بیٹھے تھے، جنہوں نے اپنے مکانات تک پہاڑوں کے اندر بنا رکھے تھے، بلکہ شہروں کے شہر پہاڑوں کے اندر آباد کر رکھے تھے، اور کہتے تھے کہ قوت میں ہم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ مگر جب ان لوگوں نے گھمنڈ میں آ کر اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بل الذین، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فی تکذیب، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا بل الذین کفروا، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، اہل مکہ میں سے ابو جہل اور اس کی پارٹی انہی لوگوں میں شامل تھی، ان کے متعلق فرمایا فی تکذیب، وہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی وحدانیت، جزائے عمل اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ پہلے کفار کی بھی یہی شیوہ تھا، اور آج بھی یہ اسی مرض میں مبتلا ہیں، یعنی ان کفار مکہ کا شغل اور وتیرہ ہی یہ بن گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آیات نازل ہوتی ہیں یہ انہیں جھٹلانے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار کا جرم صرف یہی نہیں کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے کفار کے حالات سن کر نصیحت حاصل نہ کی، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح آپ کو اور قرآن پاک بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح ان سے پہلی امتوں نے اپنے رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا معاملہ واضح ہے، اور اس کا یہ وصف روشن اور قطعی دلیلوں سے ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کافروں کو جانتا ہے، اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کفار پر بھی ویسا ہی عذاب نازل کر دے جیسا کہ ان سے پہلے کفار پر نازل کیا گیا تھا۔ واللہ، اور اللہ، من ورائہم، ان کے پیچھے سے یعنی ہر طرف سے ان کو محیط، گھیرے ہوئے ہے۔ مگر یاد رکھو، واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ پیچھے سے گھیرنے والا ہے، ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے، یہ بچ کر کہاں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی حکمت کے ساتھ مہلت دے رکھی ہے، مگر انہ بکل شیء محیط، اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، ہر شخص اللہ کے احاطہ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مجرم بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ بلکہ ہوا یہ قرآن ہے مجید، اونچی شان والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، بل ہوا قرآن، بلکہ یہ تو وہ قانون ہے جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ اس لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اسے نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ پانی دھو سکتا ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ جس قرآن کو جھٹلانے کے در پہ ہو رہے ہیں وہ بڑی بلند شان والا ہے کہ قرآن پاک خود ایسا عظمت والا ہے کہ جس پر غسل فرض ہو اسے پاک ہوئے بغیر قرآن پاک کو پڑھنا حرام ہے، وضو کے بغیر اسے چھونا منع ہے، اس کی طرف پیٹھ اور جوتے کرنا منع ہے، اور قرآن پاک دوسروں کو ایسی عزت دیتا ہے کہ اس کو لانے والا فرشتہ سب فرشتوں سے افضل ہے، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب راتوں سے افضل ہے، جس جگہ آیا وہ جگہ سب جگہوں سے افضل ہے، جس زبان میں آیا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، اور جس محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار ہے، جس کو جھٹلا دینا ان کے بس کا روگ نہیں۔ البتہ اپنی اس حرکت کی پاداش میں یہ خود تباہ ہو سکتی ہیں۔ قرآن کا لکھا ہوا اٹل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسے لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ہر طرح کی دستبرد سے، رد و بدل اور ترمیم و تنسیخ سے پاک ہے۔ بلکہ فی صدور الذین اوتوا العلم، اسے تو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اور اس کی صفت مجید ہے، بڑی بزرگی والی کتاب ہے، لہذا اس کے حاملین کو بھی ایسا ہی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ فرمایا اس قرآن پاک میں کسی قسم کا تغیر تبدل بھی ممکن نہیں، کیونکہ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں درج ہے، یہ وہیں سے آیا ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کی قدر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے عیش عشرت میں کھو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہونے سے بچائے اور اپنی آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔